آج کل میں معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ نوٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ لعنتوں کا ایک انبار ان کے پاس ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات ناموافق لگے بس لعنت. اگر کوئی سیاسی مخالف اس کے سامنے آئے بس لعنت. کوئی کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے بس لعنت. آپ فیس بک کو لے سوشل میڈیا پر بہت سارے کمنٹس پہ جو ناموافق کسی کے سامنے کوئی بات آئی ہو تو بس لعنت بھیج دیتے ہیں. دیکھو لعنت بھیجنا یہ کیا ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں البعد من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو کس انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے؟ کسی انسان کو تو اللہ نے یہ قوت نہیں دے رکھی ہے. ہاں اس کے اندر ذرا سی تفصیل ہے. اب دیکھو کہ لعنت مسلمان پر بھیجنا یہ حرام ہے. مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معرفۃ القرآن کے اندر لکھا ہے کہ لعنت بھیجنا مسلمان پر یہ حرام ہے، کیونکہ لعنت اس شخص پر بھیجی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات یقینی ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا. مسلمان کے بارے میں تو یہ بات ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور ہمیں تو کفار کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کافر وہ کفر کی حالت میں مرے گا، کس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو اس وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ مسلمان پر بھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے، کافر پر بھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹا دروغگو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے لعن، طعن اور دروغگوئی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی لعنت بیچتا ہے دوسرے پر تو وہ لعنت آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے، تو آسمانوں کے دروازے اس لعنت کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ نیچے اتر کر ہواؤں میں ادھر ادھر پھرنے لگتی ہے. جب ہواؤں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتا ہے، فضا میں اس کے لیے جگہ نہیں ملتا ہے، تو وہ لعنت سیدھا جس انسان پر لعنت بھیجی گئی ہے اس کی طرف آ جاتا ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر لگ جاتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت خود بخود اپنے آپ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس پر پڑ جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسے شخص پر لعنت بھیجیں کہ جو سرے سے لعنت کا مستحق ہی نہیں ہے، تو وہ لعنت آ کے ہمارے گلے پڑ جائے گی. اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھو ہواؤں پہ، بادلوں پہ اور اسی طرح جو زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ لعنت بھیجنا یہ فضول ہے. یہ انسان کے اپنے گلے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتی ہے، بارش آتا ہے تو بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستے ہیں. ان چیزوں پہ لعنت بھیجنا، ہوائیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. ان چیزوں پہ لعنت بھیجنا قطعاً حرام ہے، کیونکہ ان چیزوں پہ لعنت بھیجنا وہ لعنت لوٹ کر خود ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا، میں آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، جو زیادہ تر جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں. مثلا اگر میں کسی سیاسی لیڈر سے اپنا اعتقاد رکھتا ہوں، میں اس کا فین ہوں، تو اگر جو میرا مخالف ہوگا میں اس پر لعنتیں بیچتا رہوں گا. تو اس وجہ سے یہ بات ختم کرنی چاہیے. یہ بہت سخت لفظ ہے، عام زبانوں پر یہ لفظ بہت عام ہو چکا ہے اور یہ بہت سخت لفظ ہے. کسی انسان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور کر دے. تو اس وجہ سے ہمیں لعنت کے جیسے گھناؤنے عمل سے باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.